اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ خالق جس مقصد کے لیے ہمیں اکٹھا کیا گیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مکان ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین تو نے اپنے حبیب کی زبان سے قرآن کے ذریعے ہم ایک پیغام دیا، جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ مالک دل کی آنکھیں دنیا میں کم از کم اتنی کھول دے، یہ کہتے کہتے نہ چلے جائیں کہ یہ ہمارے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ مالک کون و مقام ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول دینا چاہتے تھے اس کا اتنا حق ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا، امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمانا۔ مالک کون و مکان جو بھی اولاد ہیں ذکر کا صدقہ صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما، جو بیمار ہے برکت صاحب الزمان سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، حسینیت حسینیت حسینیت، یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامل کفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر۔ وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، یا لیتنی كنت معكم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ پہلی دفعہ اس مقام پہ آنے کا اتفاق نہیں، حجت کا حکم ہوا۔ نامناسب سا جملہ ہے، بندہ ہو ان کا غلام اپنی مرضی۔ حضور شکریہ۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ غلامی کے دعوے پہ پہرا دیا جائے کہ واقعی ہم ان کے غلام ہیں۔ ویسے بھی مخلوق بھول جائے تو اس کی مرضی۔ محمد نے خم غدیر میں امت کو علی کا غلام بنایا تھا۔ شاباش، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ حیدری مہربانی، حیدری۔ سرکار نے امت کو غلام بنایا تھا۔ لفظ مولا پہ آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے دوست، کوئی کہتا ہے بھائی، کوئی کہتا ہے حاکم۔ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے تعریف کر رہا ہے،
لیکن ایک متفق کا تعریف ہے جس میں مولا کو حاکم کے معنوں میں لیا گیا. سرکار نے فرمایا جس طرح میں تمہارا حاکم ہوں اسی طرح یہ تمہارا حاکم ہے، اس کی اولاد بھی تمہاری حاکم ہے. پھر اس کا مطلب اگر کوئی حاکم ہو تو باقی محکوم ہوتے ہیں. محکوم کو آسان الفاظ میں غلام کہتے ہیں، اور غلام کی تعریف جب پڑھی کتابوں میں تو ایک ہی مشترک نظر آئی، غلام اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہ ہو. مہربانی، وہ غلام نہیں جو اپنی مرضی پہ سفر کرے، غلام وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو. یہی تو کہا جاتا ہے مولا کو بھی مان، مولا کی بھی مان، ورنہ محبت ہی رہے گی، عشق کے سفر پہ نہیں آئے گا. اگر تو نے پوری زندگی مولا کو مانا اور مولا کی نہ مانی، عاشق نہیں بن سکے گا، محب بن کے دنیا سے چلا جائے گا. لو جی، پہلا جملہ ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، دور دور تک موالیان حیدر قرار تشریف فرما ہے، قدردان ہے، جملہ ضائع نہیں جائے گا. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، محب اور عاشق پوری کتابوں کی علمی ذمہ داری سے میں کہہ گیا. بڑا فرق ہوتا ہے محب میں اور عاشق میں. عاشق کو دوسرے لفظوں میں شیعہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ موالیان حیدر قرار بہتر جانتے ہیں کربلا عاشق بناتی ہے، کربلا عشق سکھاتی ہے. اچھا، ساروں نے سر ہلایا، تحفہ ہے اگر سنبھال سکو. بحریہ والو، اگر میں 10 اشر کربلا پہ پڑھوں نا تو ایک نچوڑ ایک جملے کا دوں گا. جملہ پہلے دے رہا ہوں، باتیں اس پہ بعد میں کبھی کریں گے. عرض کر رہا ہوں، کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول نہیں کرتے. شکریہ. جس نے عاشق بننا ہوتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا. جیسے میں سنتا ہوں، ابھی بھی سن رہا تھا، کلاموں میں کہہ رہے ہیں ہم سوالی ہم سوالی ہم سوالی. عاشق بن، محب نہ بن، دینے والا بن، لینے والا نہ بن. نہیں، جس کو نہیں سمجھے میں 4 مصری کسی ایک عاشق کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں سجا کے لایا بیٹے کو پہلے ہر قربانی. ابھی ہم کربلا سے نکلے نہیں ہیں. سجا کے لایا بیٹے کو پہلے ہر قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. بناؤ جیسا یہ دیکھنا چاہتے ہیں. محب نہ مر جاؤ. محبت بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں، پر اس کمال ہے. درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ ذرا پہ. پیر سجاد شاہ، کربلا اگر بندے کو سن سن کے سن نہ کرے نا، کئی سن بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر مجلس سنی، ادھر مجلس سنی، ادھر مجلس سنی، ادھر مجلس سنی، اگلا محرم آیا، اگلا محرم آیا، اگلا محرم آیا، وہی روٹین. اگر بندہ سن سن کے سن نہ ہو تو خدا جانتے ہیں کربلا بندے کو اتنا بلند کرتی ہے، اتنا بلند کرتی ہے. پھر دنیا دیکھ کے کہتی ہے اگر یہ حسین والا ہے تو اس کا حسین کیسا ہوگا. اتنا بلند کرتی ہے. لیکن بلند ہونے کے لیے بحریہ ٹاؤن والوں عشق پہ سفر کرنا پڑتا ہے، محب نہیں. کیوں؟ بڑا فرق ہے عاشق میں اور محب میں. کیوں نہ کہوں شیعہ میں اور محب میں. یہ میرے جملے نہیں، تیرے معصوم کے ہیں. پوچھا گیا مولا کسی بندے کی تصدیق کرائیے، حجت خدا. یہ بندہ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں، آپ بتائیے شیعہ ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں، یہ بیچارہ محب ہے. وہ دعویٰ کر رہا تھا میں شیعہ ہوں. فرمایا نہیں، یہ بیچارہ محب ہے. مولا میرے لیے تو آج سے 1100 سال پہلے کی بات ہے. مولا میرے لیے تو نئی بات ہے، محب اور شیعہ اور. فرمایا ہاں، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں انہیں شیعہ کہتے ہیں. مہربانی. علی حق، علی حق، علی حق. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، کل ایمان. نعرہ حیدری، برائے تاجیل حجت دوران صلوات. اللہم
بھائی کیا بات ہے، مہربانی، جو ہمیں چاہے وہ اور ہے نہیں۔ حضور آپ کا اسم گرامی؟ محمد رضا بھائی میرے دائیں طرف تشریف فرمائے ہیں، میری پہلی ملاقات ہے، شاید انہوں نے دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ پروگرام وغیرہ چلتے رہتے ہیں، یا لندن سے اہل بیت ٹی وی پہ انہوں نے دیکھا ہو، میری پہلی ملاقات ہے۔ میں فرض کرو ایک چھوٹی سے ان کے نام کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ فرض کرو ان کا میرا بڑا پرانا تعلق ہے، بڑی شناسائی ہے، یہ میرے اتنے مہربان ہیں، ہر وقت میرے حق میں دعا کرتے ہیں، کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں آنے دیتے، کچھ نہ کچھ ایسے لوگ میرے پیچھے چھوڑ دیتے جو میرا خیال کرتے رہے۔ مودت سمجھانے لگا ہوں، اگر پہنچ جائے تو اللہ کرے پہنچ جائے، یہ مودت ہی تو عشق ہے نا۔ بندے چھوڑ دیتے ہیں بھی سید کا خیال کرنا، سید کو تکلیف نہ ہو، جہاں بھی جائے آپ کوشش کرنا ساتھ ساتھ رہنا، کسی قسم کی کمی نہ ہو، اتنے مہربان ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا اسد بخاری یہ کام تو کر، میں نے کہا رضا مجھے دے گا کیا؟ بندوں نے مہربانی پہنچانے کو سلام ہے، بندوں نے کہا سید کچھ تو خیال کر، رضا کے احسان تو دیکھ تجھ پہ کتنے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے امت پہ محمد کے احسان تو دیکھے کتنے ہیں، پھر بھی امت کہتی ہے دو گے کیا؟ اور نہیں، عشق کہتا ہے ہم حاضر۔ یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو نا، یہ عشق کے تناظر کا نعرہ ہے، محبت والا نعرہ نہیں۔ یہ اور بات ہے یہاں سے لگے، اچھا چلو لبیک پہ دو جملے کہتا جاؤں۔ لو جی یہ لبیک یا حسین، یہ لفظ لبیک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں رضا بھائی کی موجودگی میں عرفان کا موتی بحریہ ٹون کو دے کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے نہیں سب سے پہلے محمد کو ابو طالب نے لبیک کہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، شاباش، بہت شکریہ، مہربانی۔ سب سے پہلے سرکار نے لبیک کہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بڑا جوش سرکار ابو طالب کے اسم مقدس پہ آتا ہے، آپس کی بات ہے۔ چلو یہ جو لفظ ابو ہے اس پہ نہ بات کر لو، پھر آگے چلتے ہیں، واپس آتے ہیں کربلا پہ۔ یہ جو لفظ ابو ہے، ابو طالب، جیسے ابو الفضل، اکثر علماء نے لکھا جناب فضل کے بابا ہے، ہاں یہ بھی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بہت شکریہ حضور، شکریہ گواہی دینے کا، جزیرے بھی ہیں اور کیا کمال خوبصورت گفتگو ہے، میں ادھر نہیں جاتا۔ ابا صالح، ان 5 شہزادوں میں زمانے کے امام کا کوئی شہزادہ صالح نہیں، پھر سرکار کا لقب ابا صالح کیوں؟ پتہ چلا دنیا میں جو بھی صالح ہے اس کا بابا ابا صالح ہے۔ ہائے 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 بھئی، بہت شکریہ، دل چاہ رہے میں اسی پہ بات کر جاؤں، لیکن بات ہماری کہیں طویل چلی جائے گی، میرا دل ہے میں ابو طالب پہ بات کر جاؤں۔ سن لو بحریہ ٹون والو، سینہ چوڑا کر کے کہا کرو سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ کوئی پوچھے اس کا مطلب صرف یہ نہ کہنا طالب کے بابا ہیں، بلکہ کہنا محشر تک جو بھی جہاں بھی حق کا طالب ہے اس کا باپ ابو طالب ہے۔ حیدری زندہ باد، حیدری مہربانی پھر سجا شاہ جی۔ جو بھی جہاں بھی جب بھی حق کا طالب ہو اس کا بابا۔ شاہ جی میری قوم کو سمجھنے کے لیے تو مشکل پیش آنی ہی نہیں چاہیے، جب رسول نے کہہ دی یا علی میں اور آپ امت کے باپ ہیں، کوئی مشکل پیش آنی بھی نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ، اینجی گل لینا جی،
شکریہ. میں اور علی امت کے باپ ہیں. علی کی اولاد بھی امت کی باپ ہے. اگر ایک یہاں دل کی بات کر جاؤں تو کوشش کرنا بھولانا نہ. اگر یہ سب باپ ہے تو کوشش کرنا کبھی بھی امام کی تلوار سے نہ ڈرنا. باپ کبھی اولاد کو نہیں مارتا. اوئے ہوئے ہوئے مہربانی. یہ دل کا ایک جملہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. نہ ڈرنا, کوئی ڈرائے بھی صحیح, وہ امام آئیں گے ماریں گے. نہ ڈرنا, باپ ہے تمہارا. باپ بھی بلا اولاد کو مارتے, پھر بھی کوئی کہے نہیں نہیں امام آئیں گے بندے ماریں گے, پھر ان کو بتا دینا ہمارے باپ کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی نہیں, ذوالفقار ہے, اور ذوالفقار کا شیوا ہے, جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کہتی ہے. مہربانی مہربانی رضا جی, بہت شکریہ حضور. ہمیں مت ڈرا, ہمارے باپ کے ہاتھ میں تلوار. بہت شکریہ. ایک صاحب کلام پڑھ رہے ہوں ممبر پہ آ کے, میرے مولا دی تلوار عرشاں تو آئی. ایک صاحب کچھ چھوٹے سے ذہن کے بیمار تھے. ہمارا ممبر محبت بانٹنے کے لیے ہے نا, اس لیے ممبر سے محبت ہی جانی چاہیے. ہم کیوں کسی کو اس نام سے پکاریں جس کا وہ حقدار ہے. مہربانی, اتنا ہی کافی ہے. کوئی ذہن کا بیمار اور دور کھڑا تھا, کہتے بھائی یہ جب کلام پڑھ لو باہر آ جانا. باہر گیا, میں نے کہا کیا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے؟ میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی. عرش پہ لوہار کی دکان ہے, قرآن سے دکھا. تم لوگ بغیر قرآن کے بات کرتے ممبر پہ آ کے. بڑا خوبصورت اس نے جواب دیا. اس نے کہا میں قرآن سے تلوار دکھاتا ہوں کہاں سے آئی, پر ایک کام کر, پہلے مجھے وہ ریوڑ دکھا جہاں سے اسماعیل کا دمبا آیا تھا. ہائے 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 ہائے. شکریہ, بہت شکریہ. مہربانی مہربانی. صلوات اللہ. بہت شکریہ حضور. پہلے وہ ریوڑ دکھا جہاں سے اسماعیل کا دمبا آیا تھا. ہاتھ باندھ کے کہتے کون علی والوں سے بات کرے. بھئی بہت شکریہ. محبت سے جواب دیا کرو, لڑا نہ کرو. جیسے آج کل ماشاءاللہ بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, نومی سلم بلکہ سلم پہ آ گئے. بڑی دنیا مجھے کہتے سید ممبر پہ جا کے بتاؤ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آل کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا لڑو نہ یار, مناسب نہیں. کہنے لگے شاہ جی آپ ممبر پہ جاتے ہو, آپ کا حق ہے کہ ممبر پہ اس پہ بات کرو. میں نے کہا نہیں کروں گا. کہنے لگے شاہ جی یہ پھر کہتے رہے. میں نے کہا کہنے دے, تجھے کیا گھبراہٹ ہے؟ تو کہا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. اوئے ہوئے 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 اوئے, اس جد پہ بھی سلام کیا کر جو امین نور رسالت ہے, وہ بھی لائق سلام ہے. بہت شکریہ. میں نے کہا تو کہا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. کہنے لگے پھر بھی سید کبھی دل بن جائے تو مہربانی کرنا ممبر پہ بات کرنا, سوشل میڈیا کے ذریعے میرے تک پہنچ جائے گی. لو جی آج میں تجھے جواب دینے لگا ہوں, سنبھالنا. ہم نے ممبر سے محبت بانٹنی ہے, سختی نہیں کرنی, کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. بہت شکریہ. ابھی راستے کھلے ہیں, کوئی آ جائے کسی وقت بھی آ جائے, یہ کریم گھرانہ ہور بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. لو جی آج میں جواب دینے لگا ہوں, جہاں جہاں تک پہنچے اپنے بھائیوں کو بتانا. ہمارا ایک خطیب ممبر پہ آ کے کہہ گیا, کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہے لڑا نہ کرو, جھگڑا نہ کرو. کیوں؟ اس کا قصور نہیں, آل اس کی زبان پہ نہیں آنا چاہتا. مہربانی, بہت شکریہ. مہربانی رضا بھائی, بہت شکریہ حضور. یہ ہے محبتوں کا طریقہ. محبتیں بانٹو. حضور بسم اللہ. صدیوں سے لڑتے جھگڑتے کو نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. جس کو انہوں نے کرم کر کے اپنا بنانا ہوتا ہے نا, پھر یہ شب عاشور کی مہلت بھی دے دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بہت شکریہ. جس پہ کرم کرنا ہوتا ہے یہ شب عاشور کی مہلت دے دیتے ہیں. بندے کہتے ہیں نا, بلکہ کتابوں میں نے پڑھا, 2-4 کتابوں, مولا حسین نے مہلت ان سے مانگی, نہیں مانگی.
سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو. یہ مانگنے والا گھر نہیں، مانگتا وہ ہے جو محتاج ہو. یہ تو مختار کے بھی مختار ہے. آپ اپنی طرف سے محبتیں بانٹو، جتنا ہو سکتا ہے پیار دو. بلکہ ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے میں نے مومنین کو کہا، ذرا تھوڑے سے جوشیلے مومن تھے، میں نے کہا تمہیں کوئی غلط کہے نا، تمہیں کوئی پاگل کہے، غصہ نہیں ہونا. اکثر کہہ جاتے ہیں اے پاگل جا رہے ہو پاگل. میں نے کہا میں نے سندھی میں لفظ پاگل پہ داد لی تھی. میں نے سندھیوں کو بتایا ہمارے ہاں پنجاب میں یہ پے الف پا اور گاف لام گل دو علیحدہ لفظ ہے. پا کا مطلب ہم کہتے ہیں جو کوئی پا لے، گل کا مطلب کہتے ہیں ہم بات کو، گل بات ہے. میں نے کہا اس لیے کبھی نہ لڑنا. جو تمہیں پاگل کہے اس کا قصور نہیں، تم علی کو پا چکے ہو. ہائے ہائے ہائے، شاباش شاباش، مہربانی. حیدری. برادر محترم، آپ نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا. کبھی موقع بنا مجھے حکم کرنا، میں نسبت پہ ہی مجلس پڑھوں گا. میں شیعہ قوم کے لیے حاضر ہوں. میں نے آج تک علی نہیں بیچا. نہیں، میرے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے. مجھے کو کہتے ہیں نا شاہ جی پیٹرول لے جائیے نیاز ہے. میں کہتا ہوں نیاز وہ ہے جو تو پکا کے بیٹھا، جو تیری ماں نے پہلا لقمہ تجھے کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز ہے اسے. یہ نیاز نہیں ہے، یہ ہمارا معاوضہ ہے، یہ ہمارے آنے کا حق زحمت ہے. یہ نیاز نہیں. منت بھی کرے نا لاہور والوں، جاتا ہوں نا 70 ہزار کے لفافے لے کے کھڑے ہوتے، سید یہ نیاز لے کے جا. او بھائی میرا وعدہ ہے ٹوٹ جائے گا، دعا کرو مولا مجھے ہمت دیں. کوئی ایک بندہ نکلا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھاؤ. تم عادی ہو چکے ہو لفافے کے بغیر کوئی نہیں آتا. نہیں، میں کھڑا ہوں میدان میں، میں 18 سال سے نکل رہا ہوں. لفافے کی خاطر نہیں، رضائے حجت کی خاطر. مہربانی مہربانی حضور، رضائے حجت کی خاطر، رضا امام کی خاطر، خوشنودی امام کی خاطر. منت کرے نا شاہ جی لے کے جاؤ. میں کہتا ہوں یار میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا، آج کے بعد مجلس نہیں پڑھوں گا، پہلے ایک کام کرو. کہتے ہیں حکم کر، پیسے لے جا. میں نے کہا کتنے بندوں نے خطاب سنا؟ کہنے لگے 400. میں نے کہا 400 لفافے بنا 70 ہزار کے، ان کو بھی دے دروازے پہ کھڑے ہو کے. کہلے نہیں نہیں نہیں، یہ محبت حسین میں آتے ہیں. میں نے کہا افسوس ہے، یہ محبت حسین میں آ سکتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے. ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ. حیدری حیدری حیدری، پنارے پنجنی سوالک نعرہ حیدری. برائے صحت و سلامتی علماء حقہ و ذاکرین صلوات. جی 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 جی. اللہم صلی اللہ. آہا واہ واہ واہ. لو جی بہت شکریہ، شاعری پہ چھوڑ دو جی. بسم اللہ. حضور یہ کرم ہے جس نسل سے ہوں. آپ خود کہتے ہو کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. شاباش، کہتے ہو نا کردار نسلوں. لو جی 2 مصرے آپ کے لیے، 4 مصرے حضور آپ کے لیے جو آپ نے پڑھے ہیں. پہلے 2 مصرے ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے. مہربانی، حسینیت کو بھکاری نہیں.
آپ کے لیے 4 مصرے حضور عرض کر رہا ہوں. گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا. اتنی سی بھی ہوا نہ گزرے. کیوں؟ مجھ کو مقصد حسین کے اتنا قریب کرتے. مہربانی. گہری بات تھی، گہری بات تھی. حضور گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، مجھ کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے. لکھتا ہے نصیب تو ساری مخلوق کے، جیسا تھا اور نصیب کا ویسا نصیب کر دے. بہت شکریہ. بڑے باذوق لوگ ہو. 2 مصرے آگے بھی سناتا ہوں. تھوڑی میں بات مکمل کر لوں. میرے ساتھ سفر کر رہے ہو نا. عاشق کربلا بناتی ہے. ہمیں عشق کی راہ پہ سفر کرنا ہے، اور عشق کے لیے ضروری ہے بندہ غلام ہو، منگتا نہ ہو، بیکاری نہ ہو، احسان لگانے والا نہ ہو. میں نے دیگے پکائی نہیں، آقا نے پکوائی. اپنے چاہنے والوں کو میرے ذریعے کھلایا. امام بارگاہ میں نے نہیں بنوایا، میرے مالک کا احسان ہے، میرے آقا کا کرم ہے جس نے مجھے توفیق بخشی. میری کیا اوقات تھی، میں کیا کر سکتا تھا. ہمیشہ میں نہیں، تو. یہ معیار غلامی ہے. ایک دل چاہ رہے عاشق کے لیے 2 معرفت کے موتی بتا جاؤں. ندیم شاہ بڑے مشکل سے موتی ہیں. میرا نہیں خیال ممبر پہ کبھی اس طرف بھی کسی کی توجہ گئی ہوگی. یہ مانگی بھی خیرات ہے جو تمہیں دے رہا ہوں. میں نے محب اور عاشق کو دونوں کو بڑے غور سے دیکھا. محب کو دیکھا علم کو ہاتھ لگاتا ہے، چومتا ہے، چلا جاتا ہے. عاشق کو دیکھا کھڑا ہو کے ہاتھ لگا کے سوچتا ہے مجھے علم کے بوسے کے قابل بنایا گیا. مہربانی. میں 2-3 مشکل سی باتیں کرنے لگا ہوں. بہت شکریہ. محب ہاتھ لگاتا ہے، چلا جاتا ہے، چومتا ہے، سلام کرتا ہے. پیار تو اس کا بھی ہے نا، پر عاشق کھڑا ہو کے سوچتا ہے. پھر اندر سے آواز آتی ہے خبردار، جو ہاتھ علم کو لگائے اب حرام پہ نہ لگانا. ہائے 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 ہائے. اس کے اپنے پیمانے ہیں نا، اس کی اپنے مہربانی، اس کی اپنے تقاضے ہیں. عشق تو کوئی معافی ہی نہیں دیتا. اگر جاگ رہے ہو، لوگ کہتے ہیں عشق میں 99 نمبر لینے والا بھی 100/100. مہربانی رضا بھائی 100/100 لے تو عشق یہی ہے. کوشش کر جب بھی علم عباس کو مس کر وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے. کیوں؟ اس لیے بچا ان ہاتھوں نے مہدی کے قدموں کو مس ہونا ہے. شاباش شاباش. بھائی ندیم شاہ جی میں ایک مشکل سی بات بحریہ ٹاؤن کر کے جا رہا ہوں. پیر سجاد سے مجمع خود سنبھالنا. بات میں کرنے لگا ہوں، بات بڑی قیمتی ہے. محب کپڑا لیتا ہے لاہور سے فریرہ بناتا ہے، پائپ لیتا ہے لاہور سے فریرہ بناتا ہے، گھر کی چھت پہ لگا دیتا ہے، اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہے. شیعہ بھی کپڑا لیتا ہے، فریرہ بناتا ہے، پائپ لیتا ہے، فریرے پہ لگاتا ہے. وہ اپنے شیعہ ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے مگر وہ سوچتا بہت ہے. میں نے ایک عاشق سے پوچھا، عاشق تو نے یہ جو گھر پہ علم لگایا کیا عباس کے ہاتھوں میں کربلا میں یہی تھا؟ کہا نہیں یہ نہیں تھا. میں نے کہا پھر یہ کیا؟ کہا عشق و غازی سے نسبت ہے. میں نے کہا تجھے میں دیکھتا ہوں ہر وقت تو روتا رہتا اور یہ کہتا رہتا ہے میں تیرے کام نہیں آیا، میں تیرے کام نہیں آیا. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہتے جس دن سے میں نے چھت پہ علم لگایا میں سوچ میں پڑ گیا اگر لاہور کی بانس اور لاہور کا کپڑا عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، میرے دل میں غازی رہتا ہے، میں کب بلند ہوں گا. واہ 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 واہ. حیدری حیدری برائے خوشنودیے محمد و اہل بیت محمد صلوات. صلی اللہ. مہربانی حضور، مہربانی حضور. اگر ایک پائپ نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، میرے دل میں غازی رہتا ہے، میں کب بلند ہوں گا. مجھے بلند ہونا ہے، بس مجھے محب سے عشق میں سفر کرنا ہے. مجھے عاشق بن کے ہاتھ نہیں پھیلانا، شکریہ ادا کرنا ہے. اب بندے کہیں گے کہ سید آپ کیسی بات ممبر پہ کر گئے، ہم تو پریشان ہوں، ہم تو مانگتے اس گھر سے ہیں. آپ کہہ گئے عاشق بننے ہاتھ نہیں پھیلانا. حیرت میں ہو تو حیرت میں اضافہ اور کر جاؤں.
अभी सब ने मिलकर नारा लगाया लब्बैक या हुसैन, ये गुलामी की अलामत है। मैं हाजिर, मैं हाजिर, तो हुक्म तो कर। मैं, उन्होंने हुक्म किया ये कर, फिर बनता नहीं, देगा क्या? भाई मेहरबानी, मेहरबानी, देगा क्या? फिर बनता नहीं, फिर है लब्बैक, मैं हाजिर। एक मैं हैरत में पीर सजाद शाह इजाफे की बात करके जा रहा हूँ, उम्मीद है ये रैयत सोचेगी, क्योंकि यहाँ से वाह वाह करके चले जाना अधूरा है जब तक मिजाज न बदले। यहाँ इसलिए आते हो, ये हर बनाने की फैक्ट्री है, ये फिजाएं तैयार करने की फैक्ट्री है, इसलिए यहाँ तशरीफ लाते हो। मैं एक हैरत में इजाफा करने लगा हूँ। हजूर जिंदगी में कभी भी एहसान तो नहीं लगाना, लेकिन हमेशा यही कहना, हम अभी भी करम के लायक हैं, वसूल नहीं कर सके, और कर, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, और कर। और मुझे इश्क पे सफर करना है, मुझे मंगता नहीं बनना, मुझे तेरा एहसान समझ के शुक्रिया अदा करना है, मेरे ऊपर और करम कर। मैं हूं गुलाम, गुलाम की अपनी मर्जी नहीं, गुलाम लब्बैक कहता है। अगर गुलाम लब्बैक कहता है तो फिर गुलाम मन्नतें भी नहीं मान सकता। नहीं, मुश्किल बात थी, 2 4 10 बंदे ही समझ गए तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा। भाई रजा, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं पूरी इल्मी जिम्मेदारी से मैं बात नहीं करनी थी, अगर समझ आ जाती, नहीं आई तो मैं करने लगा हूं। कई वाकयात ऐसे हैं जिसमें लोगों ने सवाल किया, ऐ हुज्जत खुदा हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ दीजिए। फरमाया ले ले, पर अल्लाह को हिसाब खुद देना, खुदा को हिसाब खुद देना। किसी ने पूछा कि आप क्या चाहते हो? फरमाया हमारी रजा पे राजी रहे, हम जाने अल्लाह जाने। मुझे बात करनी नहीं थी, मैं सिर्फ इसलिए कर गया था कि ये ना हो बंदे परेशान। मन्नतें मानना इश्क में इजाजत नहीं, इश्क कहता है हुज्जत की मर्जी पे चल, तुझे जैसा रखे, जहां रखे, क्योंकि जो लब्बैक कहता है वो क्यों क्या नहीं कहता, वो जी हाजिर हाजिर। जैसे स्कूल में उस्ताद हाजिर लगाते, नाम लेके फुला 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 पुकारते बच्चे का नाम, सारे बच्चे कहते हैं प्रेजेंट सर, हाजिर सर, लब्बैक सर। याद रखना, हाजिरी लगवा कर कोई स्टूडेंट पीर नदीम शाह ये नहीं कहता उस्ताद जी हमने लब्बैक कहा तो क्या देगा, कहा हम आए ही हाजिर होने थे, सवाल ही बनने नहीं आए। तेरा इतना ही शफकत है, तू हमें निखारने के लिए बुला बैठा। एक बात मैं और गहरी वालों करके जा रहा हूं, इश्क का पैमाना ये, बंदे करबला जाके करबला का कफन न ले। कहेंगे सैयद अजीब अजीब मिंबर पे खड़े होकर बातें करो, हमने तो बचपन से सुना है करबला का कफन ही बख्शिश की जमानत है। तो सुन, करबला का कफन वो खरीदे जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। अभी भी नहीं समझ आई तो लो, ये जुमला तुम्हारा ही है। हजूर मैंने पढ़ा है, मासूम फरमाते हैं हो हमारा, दुनिया के जिस कोने में दफन होगा घबराए नहीं, उठेगा करबला से। बड़ा मेहरबानी, बड़ा आगे तक ले गया मुझे तो। फिर बंदे कहेंगे करबला 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 करबला। फिर बंदे कहेंगे सैयद अगर करबला कफन लेने ना जाए तो क्या लेने जाए? जा करबला हुसैन की रजा लेने, जो हुसैन देना चाहते वो ले। घबराता क्यों है? मैं तो मोमिन की शान पढ़ बैठा हूं। बस फरमाते हमारे मोमिन को अल्लाह इतनी ताकत देगा, वो किसी के लिए भी कहेगा खुदा इसे माफ कर। ओए होए होए ओए होए होए, ना पढ़ाओ तो मिंबर पे ना कहता। मोमिन की मोमिन खुद कफन ढूंढता फिरे, दुकानें ढूंढे, जाऊं कफन लेके आऊं। आशिक बन, इश्क की मिराज पे आ, घबरा ना, हुसैन कब्र में साथ होंगे। किसने कहा आका तेरे साथ नहीं? बादशाह तुझे तना छोड़ते ही नहीं, करीम जो है
یہ چھوڑ جائیں گے جن کے سہارے تو چلتا پھرتا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا باپ، یہ میرا بھائی، یہ میرا تایا، یہ میرا چاچا، یہ میرا ماموں، یہ تجھے چھوڑ جائیں گے، میت 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 کہہ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ محبت ہی اتنی کمال لے جا، کوشش کر ان کو ایسا بٹھا جیسا بٹھانے کا حق ہے۔ میں ایک چھوٹا سا عاشقہ آل محمد کی عارفہ کمال ہستی کا ایک چھوٹا سا پیغام لبیک کے حوالے سے دے جاؤں۔ بندے کہیں گے سید پریشان کر گیا، میں منع نہیں کر رہا، فتوہ نہ لگانا، میں کربلا کے کفن کے لینے سے منع کر رہا ہوں، لیکن میں کربلا کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ کربلا کہتی ہے کوشش کر وہ مانگ جو حسین دینا چاہتا ہے۔ میں تجھے 10 مر نہیں، بندے بھائی رضا پریشان نہ ہو جائے، بحریہ پہلی دفعہ سید آیا پریشان کر کے شب عاشور ہے، سرکار نے فرمایا جس کو جو چاہیے لے جائے، بیعت بھی واپس، رضا بھی، جنت بھی۔ جو بچ کے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ آقا آخری منزل تو موت ہے نا، آقا اگر مرنا ہی ہے تو آپ کی نالین پہ قربان کیوں نہ؟ نہیں، بات میں نے آگے کرنی ہے۔ کریم کی کریمیت جوش مار رہی تھی، سرکار نے فرمایا ہمارا دل ہے، ہم سے کچھ مانگو۔ بحریہ والوں اگر جملہ ضائع نہ ہو، لکھنا لوح دل پہ، سب نے یک زبان ہو کے حسین کو ایک عرض کیا، آقا ہم سوالی بن کے نہیں آئے، ہم اپنا آپ دینے آیا، پھر بھی اگر آپ کچھ دینے پہ تلے ہو، اتنا کرم کرنا، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ سوچ میں پڑ گئے ہو، اچھی بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں سوچو کچھ، چھوڑ دو وہ کیا کھاتے، وہ کیا پیتے، وہ کیا پہنتے، وہ کہاں جاتا ہے، اس کی کوٹھی، اس کی کار، اس کی گاڑیاں، یہ تمہارے ٹاپک ہے ہی نہیں۔ نکلو ان چیزوں سے، سوچا کرو میں کون، میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، میں کس کے لیے آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میرا خیر کا کون۔ میں تو شیعوں کو کہتا پھر رہا ہوں بھائی نہ دیکھو کسی کی کوئی چیز، جلو ہی نہ، اللہ نے کسی کو دی ہے دعا مانگو، اللہ اسے اور دے۔ کیونکہ شیعہ کا کام جلنا تھوڑا ہے، جو یہاں جلتا ہے وہ آگے بھی۔ بھائی مہربانی یار، بھائی بہت شکریہ، حیرت میں ڈوبے رہے کرو۔ اور میں اکثر ان موالیہ نے حیدر قرار کو یہ کہتا ہوں، کسی کی کوئی چیز دیکھا کرو، اطمینان میں شکر کیا کرو۔ میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا۔ حیرت میں جاؤ گے تو بہت کچھ نظر آئے گا۔ لو جی میں ایک عاشقہ کا بس 2 سے 3 منٹ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، تھک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں، پکی بات ہے، بہت شکریہ۔ ایک عاشقہ کا واقعہ سنانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 مصرے عرض کروں۔ پیر سجاد شاہ کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں ہے، ذوق تو میں اگلا مصرع عرض کروں، کوئی سلیقے سے، پیر ندیم شاہ کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دیر ہو گئی تھوڑی سی لیکن شکر ہے پہنچ گئے ہو، مہربانی۔ مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے۔ ایک عاشقہ ہے لبیک والی، اس میں کربلا کے کفر سے منع کر گیا، خدا جانتے میں منع کرنے نہیں آیا، میں تیرا حوصلہ بڑھانے آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال نے ایک جملہ کہا تھا تیرے لیے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر، مہربانی، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنے آیا تھا، مہربانی، بہت شکریہ رضا بھائی، مہربانی۔ لو جی بادشاہ معظم میرا سلام، علیکہ السلام، ہو بابا کیسے آئی ہو؟ سرکار سلام کے ساتھ ایک عرض تھی، بولو سرکار۔ عرض یہ تھی کہ امت کے تیور ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے امت آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، میں چاہتی ہوں آپ ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میرے لیے دعا کریں، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ سے پہلے میں مر جاؤں۔ عاشق ہے نا، میں مر جاؤں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے تیری زندگی طویل کر دی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا مولا میں مانگنے کیا آئی تھی، دیا آپ نے کیا ہے، کہتی ہے لبیک یا علی۔ مہربانی۔ سرکار فرماتے ہیں ہو بابا یہ پتھر اٹھایا، امیر المومنین نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی،
فرماتے میرے بعد یقیناً کوئی نہ کوئی علی ہوگا، کیونکہ علی کے بغیر کائنات باقی نہیں رہتی۔ شکریہ، جا کے لے جانا پتھر، اگر وہی انگشتری ہو، وہی مہر ہو تو سمجھ جانا میرا شہزادہ ہے۔ اور ہاں او بابا، اللہ نے تیری زندگی بڑی طویل کی ہے، تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے گی۔ اتنی خدا نے تیری زندگی طویل کی ہے، تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے گی۔ آپ نے 10 15 20 25 بندوں نے آگے بیٹھنے والوں نے واہ واہ تو کی، حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور دل بھی خوش ہوا، لیکن آپ نے سوچا ہے اللہ اور علی کی کیا ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ مہربانی اشارہ ہی دینا تھا نا، میں شاہ جی اور حیرت میں نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ سرکار نے فرمایا خدا نے تیری زندگی طویل کر دی تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے گی، اور ہاں تیرے اوپر 2 دفعہ ضعیفی آئے گی، 2 دفعہ بوڑھی ہوگی، پریشان نہیں ہونا، جو بھی علی ہوگا جوان کر دے گا۔ ہائے ہائے حضور بہت شکریہ، جو بھی علی جس دور میں ہوگا جوان کر دے گا۔ جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، آپ کی کتب میں لکھا ہے آنے تو دو زمانے کے امام کو، جو بھی بوڑھے ہوں گے جوان ہو جائیں گے۔ ہو سکتے ہیں ہماری بات کہیں باہر پہنچے اور بندے کہیں ان کے خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جوان کر دیں گے۔ او بھائی، اگر یوسف زلیخا کو جوان کر سکتا ہے، یہ تو فخر یوسف ہے، یہ تو فخر یوسف ہے۔ مہربانی، وہ محمد کے پسینے سے بنا ہے، یہ محمد کا خون ہے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا۔ جیسے ممبر کہتا پھر رہا ہوں، تیار ہو امام کے لیے، گھبرانا جہاں بھی ہوگا، تجھے رات کو سوتے ہوئے بھی بستر سمیت کعبہ بلا لے گا۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی یہ کیسے ممکن ہے، میں بحریہ ٹاؤن سویا ہوں، بیڈ پہ سویا ہوں، میں کعبے پہنچ جاؤں؟ اور میں نے کہا پڑھا نہیں تو نے واقعہ قرآن میں؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برقیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا۔ اگر ایک نبی کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بلا سکتا۔ مہربانی یا الہ۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات میں جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دل چاہ رہا، اجازت ہے؟ بڑی جگہوں پہ جاتا ہوں نا، مجھے بزرگ اکثر مل کے کہتے سید ایک وہ گزارش کرنی تھی، بچے بات نہیں مانتے، کوئی دعا تو کر دو۔ میں نے کہا بزرگوں محسوس نہ فرمانا، اس میں تھوڑی سی آپ کی جو ہے نا وہ کوتاہی ہے، کہنا تو نہیں چاہیے بزرگ ہے لیکن کہہ رہا ہوں کوتاہی ہے۔ کہنے لگے بیٹا کیا ہم نے کوئی غلطی کی؟ میں نے کہا میں نئی نسل کو بتاتا ہوں تاکہ یہ غلطی وہ نہ کرے۔ سنو، اللہ تمہیں اولاد دے، کان میں حیا لا خیر العمل کہنے کے بعد پہلے دن کہہ دے تو میرا نہیں، تو مہدی کی امانت ہے۔ خراب تب کرتے ہیں جب کہتے ہو نا میرا پتر، میرا بیٹا، میرا 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 کرتے ہو نا، بڑا تنگ کرتے ہیں۔ کہہ دو مولا کی امانت ہے، کان میں کہہ دو، اور یہ بھی بچپن سے کہہ دو۔ وہ بھائی گھر میں ہوتے ہو ہم دیکھتے ہیں، جن کی امانت ہو وہ باہر بھی دیکھتے ہیں، بڑا فائدہ ہے، نسلیں کمال نکلیں گے۔ لو جی، سرکار نے فرمایا تو 2 دفعہ ضعیف ہوگی، گھبرانا نہیں، جو بھی علی ہوگا تجھے جوان کرے گا۔ اچھا، سرکار نے فرمایا اگر تجھے زندگی اور چاہیے ہو، میرا علی رضا موجود ہوگا، صرف تو کہہ دینا، وہ خدا کی بارگاہ ہاتھ بلند کر کے تیری زندگی بڑھوا دے گا۔ اور ہاں، اور اگر تجھے کچھ نہیں چاہیے تو میرا علی رضا تیرا خود جنازہ پڑھے گا۔ کریمی دیکھیے پھر ندیم شاہ۔ اچھا، یہ مولا کا سلام اور شکر کر کے چل پڑی، حسن بادشاہ کے پاس آئی۔ سرکار حسن بادشاہ نے فرمایا حبابہ پہلے پتھر لے آ۔ پاک حسن نے اپنی انگشتری سے پتھر پہ مہر لگائی، سلام کر کے چلی گئی۔ ایک ایک معصوم کے ساتھ بڑا طویل واقعہ ہے، میں سب چھوڑ رہا ہوں۔ حسین بادشاہ کے پاس آئی، مولا نے فرمایا پتھر لے آ، حسین نے بھی مہر لگائی۔
बादशाह हुसैन करीम थे ना, फरमाते हो बाबा कुछ मांग, कुछ चाहिए, कदमों पे हाथ रख के कहती है लब्बैक वाली हूं, आप मेरे लिए काफी हो। हाय हाय हाय, यही मकसद था आप तक पैगाम, कब मेरे लिए आप ही काफी हैं, शुक्र है खुदा का आप हैं ना, और मुझे क्या चाहिए। आगे कहती है लेना होता तो अली से न ले लेते। सैयद सजाद के पास जब आई बादशाह मुअज्जम शहनशाह मुकर्रम मुसल्ला इबादत पे तशरीफ फरमा, रुख अनवर मोड़ा, मोड़ के कहते हो बाबा जवानी लौटाऊं या पहले पत्थर पे मोहर लगाऊं। थकना नहीं बहरिया टाउन। यहां कोई टाइम की कैद तो नहीं है रजा भाई कि इतने बजे हमने मुकम्मल करना है, वो 2-4 मिनट में। हाँ जी बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया फरमा रहे। हकीकत में अपनी गुफ्तगू है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका तारीफ फरमाने का और आप सबकी मोहब्बतों का। हो बाबा जवानी लौटाऊं या पत्थर पे मोहर लगाऊं। कहती है ना पहले सवाल था ना अब सवाल है, आप उले अमर हो, आपकी मर्जी, दो या ना दो। सरकार ने फरमाया हो बाबा पत्थर ले आ। पत्थर पे सैयद सज्जाद ने मोहर लगाई। मोहर लगा के बादशाह मुअज्जम ने उंगली का इशारा किया। जो परेशान बैठे परेशान ना होना, उंगली के इशारे से इसकी जवानी भी लौटी, और ये वही उंगली थी जिसने सूरज लौटाया था। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया, उंगली के इशारे से। ओ बाबा देख अल्लाह ने तुझे जवान कर दिया। वो चाहिए नहीं सरकार, आप है ना। 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 7वें इमाम के पास आई, सारा छोड़ दिया, सब मासूमों ने पत्थर पे मोहरे लगाई। जब 8वें बादशाह के पास आई, जमीन पर मौजूद आल ए नाल हाकिम के पास आई। नदीम शाह एक बात, चलो मैं और भी यहां मुश्किल करता जाऊं, उसके पास आई जो एक वक्त में हर जगह मौजूद है। और नहीं नहीं नहीं, जो परेशान बैठे हो, फिर आपका नसीब और आपका मुकद्दर, नमाज पढ़ते हो, नमाज के बाद सलाम करते हो, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, करते करते करबला का आज़माए नजफ वापस आते हो काबे की तरफ। अब सलाम का ये अंदाज नहीं, सलाम में कहते हो अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, मिन फितनत ज़मान, मिन जौर ज़मान, मिन शर्रि शैतान। क्या मतलब है? ऐ जमाने का साहिब मुझे बचा, जमाने के जोर से बचा, शैतान के शर से बचा। आपने बहरिया टाउन नमाज पढ़ी, इतने सारे खैर से घर हैं अलम वाले यहाँ बहरिया टाउन में, घरों में हमारी बेटियों ने घरों में पढ़ी। बहरिया के अलावा लाहौर इतना बड़ा पड़ा है, हर एक ने अपने अपने मकाम पे पढ़ी, सब ने कहा बचा। सिर्फ लाहौर वालों ने पढ़ी नहीं, पूरे पंजाब ने पढ़ी, सिर्फ पंजाब ने पढ़ी नहीं, पूरे पाकिस्तान ने पढ़ी, हर जगह नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कहा ऐ साहिब ज़मान, शैतान के शर से बचा। अमेरिका वालों ने 12 घंटे का फर्क है, जब हम मगरिब पढ़ रहे होते वो सुबह पढ़ रहे होते, उन्होंने वहां सुबह पढ़ी। कोई जमीन, बल्कि रज़ा भी मैंने एक लिटरेचर पढ़ा है, जमीन का कोई कोना खाली नहीं जहां अली वाला नहीं है, और कोई जमीन का कोना ऐसा खाली नहीं जहां अली वाला भी हो और नमाज भी ना पढ़े। माशाल्लाह सब पढ़ते हैं। लो जी नमाज पढ़ी, सब ने कहा बचा। फिर इसका मतलब मानना पड़ेगा, बगैर स्पीकर के मैं दीवार के बाहर नहीं कह सकता मुझे बचा। जब पूरी कायनात की उसके मकाम पे सदा सुन के उसे बचाए, उसे तो हुज्जत कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा बंदे परेशान ना हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात वसूल हो गई, शुक्रिया। लो जी सरकार के सामने आई, सोटी हाथ में, रेशा पड़ गया, झुकी कमर के, मेरा सलाम मुज्जत खुदा पर, मेरा सलाम जमाने के अली पर, मेरा सलाम वक्त के मोहम्मद पर। सरकार ने फरमाया हो बाबा आ गई है। बड़ी हंसी, दाएं बाएं बैठे थे, उन्होंने कहा ये कोई अजीब ही है। आते ही हंसना शुरू कर, फरमाते तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूं ये कौन है। ओ बाबा क्या इरादा है, जवानी लौटाऊं या पत्थर पे मोहर लगाऊं? शाहजी कहां से सफर करती करती कहां तक पहुंची?
जवानी लौटाऊं या पत्थर पे मोहर लगाऊं? कहती है ना सवाल पहले था ना सवाल अब है, मैंने लब्बैक कहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे लब्बैक समझ आ जाए। इसके लिए ही मैंने छोटा सा ये वाकया सहारा कहा, मैंने लब्बैक कहा है, ना सवाल पहले था ना सवाल अब है, आप उलिल अम्र हैं, जैसे आपकी मर्जी। फरमाते ठीक है। इस अली ने इशारा नहीं किया, इस अली ने इरादतुल्लाह बन के इरादा किया। अल्लाह ने हुबाबा की जवानी लौटा दी। सरकार फरमाते पत्थर ले आ, मोहर लगाई, जाओ अंदर जनान खाने। जाते जाते मौला अली रजा कहते हुबाबा को चाहिए। सरकार के सामने झुक के कहती है लेना होता तो पहले अली से ना मांगती। आप हैं ना मेरे लिए, आप सब कुछ हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूं, आप ही सब कुछ हो। मैं लेके क्या करूंगी, सब कुछ तो छोड़। अल्लाह करे मैं कुछ समझा गया हूं भाई, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया भाई। बस बात मुकम्मल करता हूं। एक तोहफा आप सबके लिए, आपके लाहौर वाले मेरी ड्यूटी लगाते, सैयद हम छपवा के देंगे दुआए अहद हर जगह पे बांटा कर। आपके मकतब की सारी दुआएं बहरिया टाउन वालों कमाल है, जितनी भी हैं, लेकिन सबसे बाकमाल दुआ दुआए अहद है। दुआए जोशन कबीर, दुआए कुमैल, हदीस किसा बहुत कमाल है, लेकिन बाकमाल दुआए अहद। ये छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाई। बादशाह मौज़म फरमाते हैं जो रोजाना नमाज सुबह के बाद दुआए अहद की तिलावत करेगा, मैं वादा करता हूं वो जहां भी दफन होगा मेरा महदी कब्र पे आएगा। ऐसे हजूर बहुत शुक्रिया ताईद फरमाने का। फरमा रहे बेशक ऐसे ही है, लेकिन ये जो आएगा है ना, इस गा को समझना, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। जैसे मैं जनाब से पूछता हूँ, जवान मेरे इस तरफ तशरीफ फरमाए, मैंने कहा हजूर क्या करते हो? कहने लगे शाहजी नौकरी। मैंने कहा क्यों करते हो? कहने लगे इसलिए जॉब करूंगा तो तनख्वाह लूंगा, तनख्वाह लूंगा तो घर चलाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे भाई? कहने लगे जी वो कारोबार करते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो मुनाफा कमाएंगे तो घर चलाएंगे। मैंने कहा तुम्हारे बड़े? कहने लगे वो भी नौकरी करते थे। मैंने कहा काफी नहीं? कहने लगे सैयद अक्ल वाली बात है, वो उनकी जरूरत थी, ये मेरी जरूरत है। भाई संभालना तोहफा ये तुम्हारा है, बस इसी पे मैं इजाजत चाहने लगा हूं। बड़ा कमाल तोहफा है, इसलिए कोशिश किया करो जिक्र हुसैन में आके सिर्फ 61 हिजरी वाला हुर न सुना करो, बल्कि अहद किया करो मैं भी महदी का हुर बनूंगा। वो तेरा मुस्तकबिल जमाने का इमाम है यार, मैं भी साहिब ज़मान का मैसम तम्मार बनूंगा, मैं भी कायम की फिजा बनूंगी। तेरा मुस्तकबिल यही है। और बैरिया टाउन वाले कहेंगे शाह जी होर तो वो था, आप चाहते हैं हम सब होर बन जाए। मैं नहीं चाहता, तेरी हुज्जत चाहती है। बंदे मुझे अक्सर कहते हैं शाह जी हम गुनाहगार हैं, हम इस काबिल कहाँ हैं? मैंने कहा अगर तू गुनाहगार है तो आ मजलिस आज़ा में दुआ मांगते आए परवरदिगार की हुज्जत। हम जब इस काबिल नहीं, इमाम बारगाह के दरवाजे बंद कर हमें क्यों बुलाता है? कहा तू काबिल नहीं बनाना चाहता हूं। और हजूर अगर हम समझ गए करबला सुन सुन के सुन ना हुए, करबला की हकीकत समझ गए पीर नदीम शाह 61 हिजरी वाले होर से हमारा मकाम और है। बहरिया टोन वाले कहेंगे सैयद इतना बड़ा दावा कर गया, दलील नहीं दी। हजूर मैं दलील दे के जा रहा हूं पहाड़ से बसरी। उस होर की भी क्या बात, मगर महदी के होर की क्या ही बात। फर्क क्या है? देख के मानना और है गैबत में मानना। वो दुआ अहद है, वो जरूर ले लीजिएगा, उसका तर्जुमा है, वो पढ़िएगा ताकि पता तो चले इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। सरकार हमारी जबान से ये बड़ा असरार है। रज़ा भी आपने तो पढ़ी होगी दुआ अहद, बड़े बड़े असरार छुपे हैं। मसलन एक उसमें राज है इन्नहुम यरौना बईदन व नराउ करीबन। ऐसे है हजूर। मुझे कौम कहती है शाह जी वो अगले साल की मजलिस बुक कर ले, 2025 की मजलिस बुक कर ले। मैंने कहा दो आयत पढ़। कहने लगे इसका क्या मतलब? मैंने कहा उसमें पढ़ी इन्नहुम यरौना बईदन व नराउ करीबन। मासूम फरमाते हमारा दोस्त है ही वो जो हमारे बेटे के ज़हूर को करीब समझता है, दुश्मन है जो दूर समझता है। आप फिर फैसला करें 2025 का मुहर्रम बुक करके दोस्तों में है या दुश्मनों में है।
اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے حضور بہت شکریہ. وقت آئے گا دیکھیں گے جو حجت کا حکم ہوگا. شکریہ. اندر گئی, اندر سے زنان خانے سے آواز آئی, حجت خدا حبابہ مر گئی ہے. میرا دل ہے جو سرکار علی رضا بادشاہ نے حبابہ کے لیے کچھ جملے ارشاد فرمائے, صرف 2 عرض کر جاؤں. فرمایا تم ہنس رہے تھے نا کوئی عجیب ہے, یہ عجیب نہیں, یہ شیعہ ہے ہماری. سرکار فرماتے یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے ہیں. مولا علی رضا بادشاہ فرمایا اس نے اپنی زندگی میں 8 علی دیکھے ہیں. دوسرا جملہ بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ باکمال مستور ہے جس نے ہمیں زمین پر علا کل شین قدیر کے مظہر سمجھ کر بھی ہم سے ہمارے علاوہ کچھ نہیں مانگا. مہربانی, امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر گیا ہوں گا. سرکار نے فرمایا حبابہ کے لیے بازار کا کفن نہ لانا, محمد کی بیٹیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کفن. ہائے ہائے. 29 محرم امام بارگاہ میں بیٹھ کر رو اس لیے رہے ہیں دنیا کو کفن دیتے رہے, خود بے کفن رہے. ہائے ہائے. اللہ بیریہ والو, ایک چھوٹا سا درد دل ہے مسائل میں عرض کرنا چاہوں گا. دنیا میں کسی کا کوئی چلا جائے نا رضا بھائی, افسوس کرتے ہو وارث کو جا کر, تیرے فلاں کا بڑا ارمان, بڑا دکھ ہوا. کوشش کیا کرو جہاں بھی مجلس ہو مصائب میں کہا کرو امام زمانہ تیرے اصغر کا بڑا ارمان ہے. کہا کرو, مہربانی ضرور کہا کرو, امام زمانہ تیرے اکبر کی برچھی کا بڑا ارمان ہے. اے صاحب الزمان تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان ہے. مولا تیرے اون محمد کا بڑا ارمان ہے. مولا تیرے عباس کی بے موسمی شہادت کا بڑا ارمان ہے. ضرور کہا کرو. بلکہ ایک دل چاہ ایک جملہ اور بھی عرض کرتا جاؤں, یہ بھی تمہاری امانت ہے. ضرور کہا کرو امام زمانہ تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے, تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے. دل ہی نہیں ماں. مجھے کسی نے کہا وہ حسین کا بیٹا سجاد ہے. میں نے دیکھا کمر جھکی ہے, آنکھوں سے خون ہے. میں نے کہا میں نہیں مانتا, میری طبیعت نہیں مانتی, یہ سجاد ہیں. کہا قریب جا کے دیکھ. میں قریب گیا تو میں نے کہا آپ تو شہزادے جوان تھے, سرکار یہ حالت کیا ہو گئی؟ فرمایا چاچا سہل تجھے کیا بتاؤں, جس کا اکبر جیسا بھائی مارا جائے, جس کا عباس جیسا چچا مارا جائے, جس کے اون و محمد مارے جائیں, جس کی پھپھیاں باہر آ جائیں, اس کی حالت ایسی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ میرے ٹون والوں میں نے ایک روایت پڑھی ہے, میں سرکار کے بارے میں 2 جملے مصائب کے میں نے اور پڑھنے ہیں, میں پہلے روایت سناتا جاؤں. میں نے روایت میں پڑھا ایک شخص ہے جس کو محمد کی زیارت کا بڑا شوق ہے. اب آگے سرکار کی دیکھیے گا مصائب کی کیفیت کیا ہے. بڑا شوق ہے. کسی نے بتایا محمد تو چلے گئے, علی اکبر ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے. سرکار کے پاس پہنچ گیا. سرکار علی اکبر کے چہرے پہ نقاب ہے. سرکار ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹائیے. بادشاہ نے نقاب ہٹایا, دیکھتا ہی رہ گیا. سرکار علی اکبر کہتے ہیں تو نے حسین دیکھے جو نہیں. کہتے مولا علی اکبر اس بندے کو لے کے مولا سجاد کے پاس پہنچا. اتنا نفیس تھا سجاد, اتنا حسین تھا سجاد. وہ بندہ جو ہی نگاہ پڑی نا سید سجاد پہ, اکبر کا حسن بھی بھول گیا. کہتے اللہ نے یہ کیسا حسین بنا, اللہ جانے کیسی کیفیت ہوگی. اس وقت جب لوگوں کو کہتا رہا آل محمد کا مقام بھول گئے ہو, تم یہ جو پتھر مار رہے ہو تمہیں نہیں پتا یہ شہزادیاں کون ہیں. ایک دن گزر رہے ہیں, بس ایک جملہ میں نے سرکار کا اور عرض کرنا ہے. گزر رہے ہیں, اچھا جب بھی گزرتے بازار والے خصوصاً قصاب دکان بند کر دیتے تھے جلدی جلدی, کیونکہ ان کو پتہ تھا سید سجاد کی نگاہ پڑ گئی, خون رونا شروع ہو.
مستورات ایک طرف ہو جاتی تھیں، عورتیں ہٹ جاتی تھیں، کہیں بازار میں کسی عورت کو دیکھ کے سجاد کا خون نہ جھلک پڑے۔ سرکار ایک دن اچانک گئے، دیکھا ایک پھٹے پہ گوشت رکھ کے بیٹھا ہے، اوپر کپڑا ڈال کے بیٹھا ہے۔ سرکار سید سجاد نے اس سے پوچھا، یہ بتا تو نانا محمد کی شریعت کے قانون سے واقف ہے؟ سرکار میں واقف ہوں، پھر بھی پوچھتی ہیں، یہ بتا جب جانور ذبح کرتا ہے پانی پلاتا ہے؟ اس نے کہا، مولا میری کوشش ہوتی ہے، میں پیاسا کبھی ذبح نہیں کیا، میں ہر جانور کو پانی پلاتا ہوں۔ کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے، بابا تیری اپنی قسمت، قاتل تجھے پیاسا مارتا رہا۔ پھر اس سے پوچھتے، ذرا یہ بتا جب تو نے جانور ذبح کیا تھا، جانور کے سامنے جانور تو نہیں تھا؟ مولا میں کوشش کرتا ہوں کبھی بھی جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کروں۔ اس وقت پھر کربلا کی طرف رخ مڑ جاتا، رو کے کہتے، بابا تیرا اپنا مقدر، قاتل مارتا رہا، بیٹی دیکھتی رہی، ظالم مارتا رہا، بہن 70 قدموں کے فاصلے پہ۔ پھر پوچھتے، یہ بتا جب تو جانور ذبح کرتے چھری تیز ہوتی ہے؟ مولا میری کوشش ہوتی ہے میں چھری تیز کر کے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سن کے پھر خون رونا شروع کرتے، خون رو کے کہتے، بابا تیرا اپنا نصیب، ظالم شمر تجھے کند چھری سے مارتا رہا۔ اتنا زخمی تھا یہ سجاد۔ لو جی معصومہ پہ 2 جملے عرض کر کے، یا علی مدد، روتی بھی رہو، دعا بھی کرتے رہو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے تو پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ ایک وہ معصومہ، ایک دن گزر رہے معصومہ کے میں 2 جملے عرض کرنے سے پہلے سید سجاد کی ایک کیفیت بتا جاؤں تاکہ تمہیں پتہ چلے معصومہ کی اس وقت جب دنیا سے گئی صورتحال کیا تھی۔ گزر رہے ہیں، مسجد کے قریب ایک نمازی ہے، لوٹا لے کے بیٹھا ہے۔ تیرے مولا سجاد نے دیکھا، دیکھ کے رونا شروع کر دیا، خون جھلک پڑا۔ نمازی جلدی جلدی ڈر گیا، کھڑا ہو گیا، مولا میرا پانی غاصب نہیں ہے، مولا میرا وضو بھی غلط نہیں ہے، اگر غلط ہے تو میری رہنمائی فرمائیں۔ فرماتے ہیں، نہ تیرا پانی غاصب ہے نہ تیرے وضو میں کوئی مسئلہ ہے، اصل مسئلہ یہ مجھے شام میں زندان یاد آ گیا، جب میری معصومہ دنیا سے گئی تھی ان ظالموں نے اتنا ہی پانی دیا تھا، پانی دے کے کہا تھا، سجاد تیری مرضی بہن کو غسل دے۔ زندان کی کیفیت بابا بابا کرتے، وقت گزرتا رہتا تھا۔ پوچھتی تھی، پھوپھی یہ پرندے جا رہے ہیں اپنے وطن کو، پھوپھی کبھی ہم بھی وطن جائیں گے؟ شہزادی رو کے کہتی، معصومہ ہاں کچھ وطن جائیں گے، کچھ یہیں رہ جائیں گے۔ طاہر دمشقی روایت کرتے ہیں، میں اس ملعون یزید لعین کے ساتھ بیٹھا ہوں، اچھا ان کے سر نے پرواز شروع کی۔ پرواز کرتے ہوئے سرکار نے جلال آمیز لہجے میں کہا، یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بیٹی مجھے یاد کر رہی ہے۔ اس کو کان میں جو ہی آواز پڑی نا، اس نے غلام بھیجا، پتہ کر کے آؤ۔ کہا معصومہ باپ کو یاد کر رہی ہے۔ کہا ایسا کر، جلدی کر یہ سر لے جا۔ پوچھا طاہر دمشقی نے کہ یہ کیسے چپ ہوگی؟ غلام سے پوچھا کیسے ہوگی؟ کہا سید سجاد نے کہا اگر سر آ جائے تو ہو سکتا ہے چپ ہو جائے۔ جو ہی سر آیا نا، چھوٹے چھوٹے جو مائیں بچوں کی مائیں بیٹھی ہو نا، اللہ کرے میں جملہ کہہ دوں، جو ہی سر آیا سید سجاد سے آ کے معصومہ نے سر لیا، ایک کونے میں بیٹھ گئی، کونے میں بیٹھ کے باپ سے باتیں کرنے لگی، بابا مجھے دیکھیں میں وہی ہوں، بابا میں وہی ہوں جس کو آپ سینے پہ سلاتے تھے، بابا ذرا میری حالت دیکھیں میں پتھروں پہ سوتی ہوں، بابا یہ شام والیاں بڑے بڑے بستر پہ سوتی ہیں، بابا ذرا آ کے بیٹی کی حالت تو دیکھیں، بابا یہ بیٹی سارا دن تجھے یاد کرتی ہے، بابا مجھے بھی لینے آئے نا کسی وقت۔ اس وقت مولا حسین نے آنکھیں کھولی، کہا معصومہ تیرا بس آخری وقت ہے، تو میرے پاس آ رہی ہے۔ بابا بابا کرتے منہ پیٹتے ہوئے معصومہ سو گئی۔ سید سجاد نے شریکت الحسین کو بلایا، پھوپھی جلدی آ شہزادی مر گئی ہے۔ سید سجاد نے آ کے معصومہ کا سر زانوں پہ رکھا، کہتے ہیں میری کانٹے نکالنے والی مجھے اکیلا چھوڑ گئی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔